2-3 دنوں سے آ رہا ہے جی یہ کنڈیشنلٹیز لگ گئی ہیں ایٹسٹرا which I don't actually understand. جو پارلیمنٹیرینز کے اثاثے جو ہیں وہ آتے ہیں why not civil servants. IMF نے کہا ہے کہ اب ان کے جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس کے مطابق اب ان کے اثاثے پبلک کر دیے جائیں. تو دیٹس آپریشنل افیکٹونیس. اب اس کو کہہ دیا گیا جی یہ ایڈیشنل کنڈیشنلٹی لگا گئی ہے. یہ ایڈیشنل کنڈیشنلٹی نہیں ہے. ناظرین، حکومت پاکستان سے IMF کی وش لسٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. وزیر خزانہ کو اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مالیاتی ادارے نے کوئی شرط نہیں لگائی، لیکن BBC کے مطابق 18 مہینے کے دوران IMF پاکستان پر قرض دینے کے لیے لگ بھگ 70 کے قریب شرائط عائد کر چکا ہے. کل IMF کی جانب سے 11 نئی شرائط آئی تھی. بزنس ریکارڈر کے مطابق مالیاتی شعبے میں دسمبر تک تفصیلی روڈ میپ تیار کرنا اور اگلے سال مارچ تک اس روڈ میپ کے تحت FBR کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہوگا. دسمبر 2026 تک اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثوں کی تفصیلات سرکاری ویب سائٹ پر شائع کرنا ہوگی. اکتوبر 2026 تک متعلقہ محکموں میں کرپشن کے خطرات سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی یا عملی منصوبہ دینا ہوگا. اس کے علاوہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو پیسے ترسیلات زر کی مد میں پاکستان میں بھیجتے ہیں ان کے اخراجات کا مکمل جائزہ لینا ہوگا. دسمبر 2026 تک سکھر الیکٹرک سپلائی کارپوریشن اور حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن میں نجی شعبے کی شمولیت سے متعلق شرائط کو حتمی شکل دینا ہوگی. شوگر مارکیٹ کی لبرلائزیشن کے لیے قومی پالیسی کی منظوری، کمپنیز ایکٹ میں ترمیم، خصوصی اقتصادی زونز ایکٹ میں مجوزہ اصلاحات پر کانسیپٹ نوٹ شائع کرنا بھی شرائط کا حصہ ہے. صحافی شہباز رانا ان کی خبر کے مطابق اب تک اس پروگرام میں IMF کی جانب سے مجموعی طور پر 64 شرائط عائد کی جا چکی ہیں. اگر سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو شرائط کی سینچری ہو سکتی ہے. IMF سامنے سر تسلیم خم کرنے والی آج کی موجودہ قیادت پچھلے دور میں پاکستان تحریک انصاف پر پاکستان کو IMF کے ہاتھوں گروی رکھنے کا الزام لگاتی تھی. IMF کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ کر چلا گیا. قوم کو بھی بتاؤ کہ IMF کے ہاتھوں ملک کیسے گروی رکھا، کیا شرائط طے کی، IMF کا غلام بنایا. عمران نے اس ملک کی معیشت کو اس طرح IMF کے سامنے گروی رکھا جیسے اس ملک کی ماضی میں کسی حکومت نے نہ کیا ہو. ناظرین، جس طرح IMF دباؤ ڈال کر پچھلی حکومت سے ڈیل کرتا تھا آج بھی وہی سلسلہ جاری ہمیں دکھائی دیتا ہے. صرف یہی نہیں ہے، PTI کے 1 کروڑ نوکریوں کے دعوے پر بھی نون لیگ بڑا کھل کر تنقید کیا کرتی تھی. کہا جاتا تھا کہ PTI نے تو نوجوانوں کو نوکریاں نہیں دی، لیکن جب نون لیگ کی حکومت آئے گی تو نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی.